کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اے امیر المومنین، میرے دوسرے بھائی کا نام بکباکا ہے جو مفلوج ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ اے شخص، ذرا ٹھہر جا تاکہ میں تیرے سامنے ایک بات پیش کروں، اور اگر وہ تجھے پسند ہو تو اسے میری خاطر کر دے، خدا تیرا بھلا کرے۔ میرا بھائی ٹھہر گیا اور بڑھیا نے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات کہوں گی اور تجھے اس کا راستہ بھی بتاؤں گی، لیکن باتیں نہ بنائیو۔ میرے بھائی نے کہا، کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ اس بارے میں تیری کیا مرضی ہے کہ ایک خوبصورت مکان ہو اور دلکش باغ جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، پھل ہوں، شراب اور ایک حسین چہرہ جس کے ساتھ تو رات سے صبح تک خم و گوش رہے۔ اگر تو میرے کہنے پر عمل کرے گا تو اس میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ جب میرے بھائی نے یہ باتیں سنی تو اس سے کہا کہ اے میری آقا، ایسے کام کے لیے تو نے ساری دنیا کو چھوڑ کر میری طرف کیوں توجہ کی ہے؟ میری کون سی بات تجھے پسند آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بہت باتیں مت بنائیو، بس خاموش رہ اور میرے ساتھ چل۔ یہ کہہ کر بڑھیا واپس ہوئی اور میرا بھائی ان چیزوں کی لالچ میں جو بڑھیا نے اسے بیان کی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ وہ ایک مکان میں پہنچے جو بہت کشادہ تھا اور جس میں بہت سے نوکر چاکر تھے۔ اب وہ بڑھیا میرے بھائی کو لے کر زینے پر چڑھی اور اس نے دیکھا کہ یہ ایک عالیشان محل ہے۔ جب گھر والوں نے اسے دیکھا تو اس سے کہا کہ تجھے کون یہاں لایا ہے؟ بڑھیا نے انہیں جواب دیا کہ چپ رہو اور اس کی طبیعت خراب نہ کرو، یہ دستکار ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک آراستہ کمرے میں اسے لے گئی جس سے زیادہ خوبصورت دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ جب دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عورتیں کھڑی ہو گئیں اور اسے مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اسے شور و گل سنائی دیا اور کئی کنیزیں آئیں جن کے وسط میں ایک لڑکی تھی جو 14ویں رات کے چاند کی طرح سے خوبصورت تھی۔ میرے بھائی کی نظر اس پر پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا اور ادا بجا لایا۔ لڑکی نے کہا کہ بیٹھ جا اور وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ لڑکی اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ خدا تجھے عزت دے، تو خیریت سے تو ہے؟ میرے بھائی نے جواب دیا کہ اے میری آقا، میں سر تا پیر خیریت سے ہوں۔ اب اس نے کھانا منگوایا اور اس کے لیے بہت اچھا کھانا لایا گیا اور وہ کھانے بیٹھ گئی اور ہنستی جاتی تھی، اور جب میرا بھائی اس کی طرف دیکھتا تو وہ اپنے کنیزوں کی طرف منہ پھیر لیتی گویا کہ وہ ان پر ہنس رہی ہو، اور میرے بھائی سے محبت کا اظہار کرتی اور مزے مزے کی باتیں کرتی۔ میرا بھائی گدھا کچھ بھی نہ سمجھا، بلکہ شوق کی زیادتی کی وجہ سے وہ سمجھتا تھا کہ لڑکی اس پر عاشق ہے اور وہ بھی اس کی آرزو پوری کرے گی۔ جب کنیزیں اسے کھانا کھلا چکی تو شراب لائیں، اس کے بعد وہ تاڑ والے باجے لائیں اور زور زور سے گانے لگیں۔ اب میرا بھائی مزے میں آ گیا اور اس لڑکی کے ہاتھ سے ایک پیالہ لے کر پی گیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکی نے بھی ایک پیالہ پیا اور میرے بھائی نے اس سے کہا کہ تندرستی اور آداب بجا لایا۔ اب لڑکی نے اسے ایک پیالہ پلایا اور وہ پی گیا اور لڑکی نے اس کی گردن پر ایک مکہ مارا۔ جب میرے بھائی نے یہ حال دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا،
لیکن بڑھیا اس کے پیچھے پہنچی اور اس سے اشارے سے کہنے لگی کہ لوٹ آ، اور وہ لوٹ آیا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ بیٹھ جا، اور وہ بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا مگر کوئی بات نہ کی۔ لڑکی نے اس کی گدی پر ایک اور تھپڑ مارا، یہی نہیں بلکہ اپنی تمام کنیزوں سے کہا کہ اس کو تھپڑ لگائیں، اور وہ بڑھیا سے کہتا تھا کہ اس سے اچھا نظارہ میں نے عمر بھر نہیں دیکھا، اور بڑھیا کہتی جاتی تھی کہ اے میری مالکہ بس کر، لیکن کنیزوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بیت الخلا جانے لگا، لیکن بڑھیا پیچھے سے اس کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اگر تو ذرا اور صبر کرے تو اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ میرے بھائی نے اسے جواب دیا کہ آخر کب تک صبر کروں، مارے تھپڑوں کے میں بے ہوش تو ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب اسے نشہ چڑھ جائے گا تو تیری مراد حاصل ہوگی۔ یہ سن کر میرا بھائی واپس آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب سب کی سب کنیزیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور لڑکی نے انہیں حکم دیا کہ اس کو خوشبو لگائے اور اس کے منہ پر گلاب چھڑکے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب لڑکی نے کہا کہ خدا تجھے عزت دے، تو میرے گھر آیا ہے اور میری شرط پوری کر۔ جو کوئی میری مخالفت کرتا ہے اس کو میں باہر نکال دیتی ہوں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ میرے بھائی نے اس سے کہا کہ اے میری مالکہ، میں تیرا غلام ہوں، تیرا فرما بردار۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھے کھیل کود کا شوقین بنایا ہے، اسی لیے جو کوئی میرا کہنا مانے گا اس کی مراد بڑھ آئے گی۔ اب اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بلند آواز سے گائیں، یہاں تک کہ ساری محفل میں سرور آ جائے۔ پھر اس نے ایک کنیز سے کہا کہ اپنے آقا کو لے جا کر اس کی حاجت رفع کروا کر فوراً میرے پاس لے آیا۔ کنیز میرے بھائی کو لے کر چلی مگر اسے معلوم نہ تھا کہ آخر وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ اب بڑھیا پھر پیچھے سے پہنچی اور اس سے کہنے لگی کہ ذرا اور صبر کر، اب تھوڑی ہی سی کسر باقی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ پھر لڑکی کے سامنے پہنچا۔ بڑھیا برابر کہتی جاتی تھی کہ ذرا صبر کر، تو اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ وہ کیا چاہتی ہے کہ یہ کنیز میرے ساتھ کیا کرے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میں تیرے قربان جاؤں، سوائے بلائی کے کچھ نہیں۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ تیری بنوے رنگے اور تیری مونچھیں تراش دے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بنووں کا رنگ تو دھونے سے جاتا رہے گا، مگر مونچھوں کو نوچنا تو ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کی مخالفت مت کر، کیونکہ وہ تجھے اپنا دل دے چکی ہے۔ میرے بھائی نے اپنی بنویں رنگوانے اور اپنی مونچھیں نچوا دیں۔ اب کنیز نے جا کر اپنی مالکہ کو اس کی خبر پہنچائی، مگر اس نے کہا کہ ابھی ایک چیز اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اس کی داڑھی بھی صاف کاٹ دے تاکہ اس کی شکل بے داڑھی مونچھ والے لڑکے سی نکل آئے۔ کنیز نے اس کے پاس جا کر اپنی مالکہ کے حکم سے اسے بتایا۔ میرے احمق بھائی نے اس سے کہا کہ ایسی بات کیوں کوئی کر سکتا ہے جس سے لوگوں میں میری بدنامی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ وہ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتی کہ تو بلا داڑھی کے اس کے پاس جائے، کیونکہ اس کے دل میں تیری طرف سے بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ذرا اور صبر کر لے اور تیری مراد حاصل ہوگی۔ میرے بھائی نے دل پر جبر کر کے کنیز کا کہنا مان لیا اور اپنی داڑھی صاف کاٹ ڈالی۔ اب کنیز اسے لڑکی کے پاس اس حالت میں لائی کہ اس کی بنویں رنگی ہوئی تھیں اور مونچھیں کٹی ہوئی تھی اور داڑھی صاف تھی اور چہرہ سرخ تھا۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر اتنا ہنسی کہ ہنستے چلے گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اے میرے آقا، واقعی تو نے اپنی اس نیک اتواری سے میرا دل جیت لیا ہے۔ اب میں تجھے اپنی جان کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ اٹھ اور ناچ۔ وہ اٹھا اور ناچنے لگا اور لڑکی نے ایک اور تکیہ اٹھا کر اسے مارا، اور اسی طرح سے سب کنیزوں نے نارنگی اور نیبوں سے اسے مارنا شروع کر دیا۔
یہاں تک کہ تکیوں کی مار اور گدی کے مکوں اور پھلوں کی مار کھانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیری مراد بڑھ آئے گی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اب مار کا خاتمہ ہو چکا ہے، محض ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس کی عادت ہے، جب وہ نشے میں ہوگی تو وہ تجھے اپنے پیچھے بھاگنے کو کہے گی اور تو بھی اس کے پیچھے بھاگنا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 32ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب بڑھیا نے نائی کے بھائی سے کہا کہ کپڑے اتار ڈال اور وہ اٹھا، اور وہ اپنے آپ میں تو تھا ہی نہیں، تو نائی یہ بیان کرتا ہے کہ لڑکی نے میرے بھائی سے کہا کہ ہم دونوں دوڑیں، یہ کہہ کر وہ دوڑنے لگ گئی اور یہ اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ آگے آگے بھاگی اور میرا بھائی پیچھے پیچھے دوڑا، اور وہ ایک کمرے سے دوسرے میں جاتی اور پھر نکل کر تیسرے میں۔ میرا بھائی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، گویا کہ وہ بالکل دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب وہ دوڑ کر ایک اندھیرے کمرے کے آگے پہنچ گئی اور میرا بھائی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا اس میں پہنچا۔ اس کا پاؤں ایک کمزور جگہ پر پڑا اور وہ نیچے گر پڑا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیچ بازار میں ہے، اور وہ بازار چمڑا فروشوں کا ہے۔ چمڑوں پر آوازیں لگا رہے ہیں لوگ اور خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ وہ ننگا ہے اور اس کی داڑھی اور بنوے نہیں ہے اور چہرہ لال رنگا ہوا ہے، تو وہ اسے دیکھ کر تالیاں پیٹنے لگے اور اسے چمڑوں سے خوب مارا۔ وہ ننگا تو تھا ہی، مار سے بے ہوش ہو گیا، اور وہ اسے ایک گدھے پر بٹھا کر حاکم کے حوالے کر آئے۔ حاکم نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس حالت میں وزیر کے محل سے ہمارے اوپر گرا تھا۔ حاکم نے اسے 100 درے لگائے اور بغداد سے شہر بدر کر دیا۔ میں اس کے پیچھے جا کر اسے پوشیدہ طور سے شہر میں لے آیا اور اس کا کھانا پینا مقرر کر دیا۔ اگر مجھ میں مروت نہ ہوتی تو میں اس جیسے شخص کا متحمل نہ ہو سکتا تھا۔